اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا. إنا جهنم كان مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا
بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فانقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزاروں جناب اعوذ زیدی صاحب سے تشریف لائیں اور سوزخوانی کے فرائض کو انجام دیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. جا وطن سے کوچ کی کہ تیاری ہوئی خانہ آل ابا میں گریہ زاری ہوئی دونوں بیٹوں کی جو رخصت ماں سے اکباری ہوئی تو ہر فضن شوہر سے اپنے وہ بیچاری ہوئی. ایک تو داغ فراق اپنا دیے جاتے ہو تم، دوسرے میرے کلیجوں کو لیے جاتے ہو تم. جا وطن سے کوچ کی صلوات بر محمد مرزا دبیر کے سلام کے چند اشارہ پیش کروں. جو کہ مصروف سلام شہداء رہتا ہے، جو کہ مصروف سلام شہداء رہتا ہے، گو وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے، جو کہ مصروف سلام
رہتا ہے، فلک باد فنا کاٹے گئے دست حسین، ایک نہ ایک درد تیرے گھر میں نیا رہتا ہے، جو کہ مصروف سلام شہداء رہتا ہے۔ تو شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ دھرا رہتا ہے۔ اور اتنی شرمندگی تھی پانی نہ پہنچانے کی، ارے نیزے پر بھی سر عباس جھکا رہتا ہے، جو کہ مصروف سلام شہداء رہتا ہے۔ تو ہند کی بیٹی نے زندہ میں سکینہ سے کہا، سر تیرا کس لیے ہے بہنا کھلا رہتا ہے؟ رو کے وہ بولی یتیموں کی نشانی ہے یہی، ارے کرتا بے وارثی بچوں کا پھٹا رہتا ہے۔ او باپ مارا گیا، بھائی ہوا زندہ میں اسیر، ارے اس مصیبت میں بھلا ہو شب بجا رہتا ہے، جو کہ مصروف فاتح۔ حضرت مسلم کے حوالے سے مرثیہ پیش کر رہا ہوں۔ مسلم پہ کیا کوفے میں آدان یورش، اس میں یورش سے گھیر کے حملہ کرنے سے مراد ہے۔ مسلم پہ کیا کوفے میں آدان یورش، جب تنہا پہ مسافر پہ لائیں ٹوٹ پڑے سب، مسلم کی صدا تھی کہ مدد کر میرے یا رب، اور سوئے فلک ہاتھ اٹھا کر یہ کہا تب، ارے بے کس ہوں مسافر ہوں میں آوارہ وطن ہوں، سرتابہ قدم زخمی ہوں اور تشنہ دن ہوں،
مسلم پہ کیا کوفے میں آدان یورش جب تو ہمراہ جو بچوں کو مدینے سے ہوں لایا تقدیر نے بچپن میں وطن ان سے چھڑایا اب سر سے اٹھا جاتا ہے باپ کا سایہ بس تو ہی نگہبان ہے بچوں کا خدایا پائیں گے نہ مجھ کو تو پریشان پھریں گے رے کوفے کی گلی کوچوں میں حیران پھریں گے مسلم پہ کیا کوفے میں آدان یورش جب او یارا میرے بچے رہیں محفوظ بلا سے تو ان کو اما دیجیو دشمن کی جفا سے در در نہ پھریں کوفے میں یہ بھوکے پیاسے عاقل کے یہ پوتے ہیں تو حیدر کے نواسے ارے اولاد کا ہاشم کی تو دشمن ہے زمانہ یارا میرے بچوں کو تہارے سے بچانا مسلم پہ کیا کوفے میں آدان یورش جب تو تھا میں وہ دعا حق سے جو عقل کا وہ پیارا تلوار پڑی ہونٹوں پہ ظالم کی قذارا اور سر بھی ہوا گرز سے مسلم کا دوپارا غش آ گیا باقی نہ رہا ضبط کا یارا غش آ گیا باقی نہ رہا ضبط کا یارا رے پتھر بھی لگا ساتھی آ کر جو جبیں پر رے گھوڑے سے گرے مسلم مظلوم زمین پر مسلم پہ کیا کوفے میں آدان یورش جب تو کیوں کر ہو بیاں حضرت مسلم کی مصیبت پردیس ہے گھر دور ہے اللہ رے غربت گھیرے ہوئے مظلوم کو ہے لے شقاوت تاکتے ہیں فلاح کو کبھی بادیدہ حسرت پہلے تو لئیں کوچوں سے بازار میں لائے
میں لائے، مسلم پہ کیا کوفے میں آدان یورشا، تو راوی یہ بیان کرتا ہے باسط غم و حسرت، رحمایا نہ بے رحموں کو اللہ رے شقاوت، تھا سارا بدن چور، یہ تھی زخموں کی کثرت، کی طرف جفا اور بھی یہ باد شہادت، کوٹھے سے تنے سید مظلوم گرایا، ارے پاؤں میں رسن باندھ کے کوچوں میں پھرایا، مسلم پہ کیا کوفے میں۔ جناب اعوذ صاحب جناب مسلم کے بارگاہ میں جناب امیر انیس صلی اللہ مقامہ کا مرثیہ پیش فرما رہے تھے۔ پیش خوانی کے دور کے آغاز کے لیے میں گزار ہوں حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، بارگاہ جناب مسلم ابن عقیل میں خراج عقیدت پیش کریں۔ نعرہ صلوات۔ وہ جس پہ ناز ہے ناموں کو نام غازی ہے، خدا کا حسن ہے جتنا تمام غازی ہے، علی تا مہدی دورہ امام حق ہے تقی، وفا کا اول و آخر امام غازی ہے۔ صلوات۔ شبیر کو وراثت خیر الورا ملی، عباس کو شجاعت شیر خدا ملی، قاسم کو عظمت حسن مجتبیٰ ملی، اس گھر میں سب کو شان خدا سے جدا ملی، زینب نے پایا رتبہ اعلیٰ بطول کا، اکبر کو مل گیا ہے سراپا رسول کا۔ صلوات۔ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، وہ تو مرتا نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے، یہ تو ذریعہ ملاقات علی ہے ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ صلوات۔ ایسے آئے علی اکبر سر میدان ویگا، جیسے بدلی سے نیا چاند نمودار ہوا، جیسے تصویر محمد سے اٹھا ہو پردہ، یا بیک صلی علی نعرہ اکبر گونجا، انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن بیت اللہ اولا بالنبی، ضرب غلام ہاشمی النبوی، انا علی ابن حسین ابن علی، کہہ کے فوج میں ڈوبا وہ شجاع ازلی، نعرہ زنجا کے انا ابن حسین ابن علی، تیر چلنے لگے نیزے چلے تلوار چلی، بلکہ شمشیر دو دن سے صف کفار چلی، کس طرح لڑتا ہے ہم شکل پیمبر دیکھو، آج شمشیر حسینی کے بھی جوہر دیکھو۔ صلوات۔ حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں گزار ہوں جناب جناح ظفر آبادی سے تشریف لائیں، بارگاہ جناب مسلم عقیل میں خراج عقیدت پیش کریں۔ اور ایک شعر بطور خاص سماعت فرمائیں، ایک بار درود بھیجیں حضرات۔ مطلب پیش خدمت ہے، مثل گل ہنستا رہا جو جنگ میں خاروں کے بیچ۔ ابھی آپ نے جناب مسلم علیہ السلام کے بارے میں ایک مطلب ایک شعر بطور خاص، مثل گل ہنستا رہا جو جنگ میں خاروں کے بیچ، ارے تھا کہ لاشیر نر کوفے میں غداروں کے بیچ، تھا کہ لاشیر نر
غداروں کے بیچ. چوتھا مصرع پوری توجہ حضرات. کہ اس لیے شے نے بنایا تھا اسے اپنا سفیر. اس لیے شے نے بنایا تھا اسے اپنا سفیر. ارے پرورش پائی تھی مسلم نے علمداروں کے بیچ. پرورش پائی تھی مسلم نے علمداروں کے بیچ. سلوات حضرات. ایک مطلع اور 2-3 شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. میرے لبوں پہ آج قصیدہ اسی کا ہے. سلیم بھائی بطور خاص مطلب سماعت فرمائیں. میرے لبوں پہ آج قصیدہ اسی کا ہے جس کے بغیر رنگ سخن بھی کبھی کا ہے. میرے لبوں پہ آج قصیدہ اسی کا ہے. شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں. کہ حق تھا اسے جتا دیا ورنہ فدک ہے کیا. حق تھا اسے جتا دیا ورنہ فدک ہے کیا. عالم تمام مادر حسن نہیں کا ہے. میرے لبوں پہ آج قصیدہ اسی کا ہے. اور بطور خاص سرکار اس شعر کو پوری توجہ حضرات. کہ کعبے کی سمت فاطمہ بنت اسد بڑھی. سلیم بھائی زبان کی شاعری ہے بطور خاص سماعت فرمائیں. کعبے کی سمت فاطمہ بنت اسد بڑھی. دیوار بولی آئیے گھر آپ ہی کا ہے. میرے لبوں پہ آج قصیدہ اسی کا ہے. تو یکجا نبی کا نور امامت کی کہکشاں. یکجا نبی کا نور امامت کی کہکشاں. ایسا کسی کا گھر نہ گھرانہ کسی کا ہے. میرے لبوں پہ آج قصیدہ اسی کا ہے. ڈاکٹر صاحب بزرگاں شعر کو سماعت فرمائیں. کہ کعبے کا جو طواف کرے اتنا جان لے. کعبے کا جو طواف کرے اتنا جان لے. اللہ کا تو گھر ہے گھرانہ علی کا ہے. میرے لبوں پہ آج قصیدہ اسی کا ہے. اور آخری شعر پوری توجہ حضرات. میرے لبوں پہ آج
قصیدہ اسی کا ہے. تو سچ ہے تمام عالم نسواں میں فاطمہ، سچ ہے تمام عالم نسواں میں فاطمہ، رہبر امام جیسی ہے رتبہ نبی کا ہے میرے لبوں. جناب ظفر آبادی صاحب بارگاہ امام منظوم نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے گزارش گزار ہوں جناب عزادار اعظمی صاحب سے تشریف لائیں، بارگاہ جناب مسلم عقیل کے حضور اپنا نذرانہ خراج عقیدت پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. ایک قطع سلسلے سے کرتی ہے روز عظمت کعبہ اسے سلام، کعبہ اسے سلام. سرور نے گھر لوٹا کے بسائی ہے کربلا، بسائی ہے کربلا. اتنی ہی یہ بلند ہوئی کائنات میں، کائنات میں ان منکروں نے جتنی گھٹائی ہے کربلا، گھٹائی ہے کربلا. ان منکروں نے جتنی گھٹائی ہے کربلا. دو مسئلے چند شعر مطلب ملاحظہ ہو. سنا ہوا ہے یہ لہجہ کوئی نیا تو نہیں، سنا ہوا ہے یہ لہجہ کوئی نیا تو نہیں، کہیں یہ شام میں آواز مرتضیٰ تو نہیں، کہیں یہ شام میں آواز مرتضیٰ تو نہیں. اور یہ حسن مطلب بھی ملاحظہ کیا ہے، کبھی حسین کے دشمن سے دل ملا تو نہیں، کبھی حسین کے دشمن سے دل ملا تو نہیں. یہ دیکھ لیجئے ناراض فاطمہ تو نہیں، یہ دیکھ لیجئے ناراض فاطمہ تو نہیں، یہ دیکھ لیجئے ناراض فاطمہ تو نہیں. اور یہاں سب شعر ملاحظہ کیے گا. بتا رہا تھا میں عشق کے عزا کے بارے میں، بتا رہا تھا میں عشق کے عزا کے بارے میں، ذرا یہ دیکھو سمندر کو کچھ ہوا تو نہیں، ذرا یہ دیکھو سمندر کو کچھ ہوا تو نہیں، ذرا یہ دیکھو سمندر کو کچھ ہوا تو نہیں. اور خدا کے ذکر سے آتی ہے کیوں حسین کی یاد، خدا کے ذکر سے آتی ہے کیوں حسین کی یاد، اذا کی شکل میں آواز کربلا تو نہیں، اذا کی شکل میں آواز کربلا تو نہیں، اذا کی شکل میں آواز کربلا تو نہیں. اور در حسین پر آ کر بلندیاں ہی ملی،
درے حسین پا آ کر بلندیاں ہی ملی، جوہر بنا وہ نظر سے کبھی گرا تو نہیں، جوہر بنا وہ نظر سے کبھی گرا تو نہیں، جوہر بنا وہ درے حسین پا آ کر بلندیاں ہی ملی، جوہر بنا وہ نظر سے کبھی گرا تو نہیں۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ کیے گا، حقیقت بھی یہی ہے۔ اس آرزو میں محل کتنے ہو گئے نیلام، ملاحظہ کیے گا یہ شعر۔ اس آرزو میں محل کتنے ہو گئے نیلام، مگر یہ اشک عزا آج تک بکا تو نہیں، مگر یہ اشک عزا آج تک بکا تو نہیں، مگر یہ اشک عزا آج تک بکا تو نہیں، مگر یہ اشک عزا آج تک بکا تو نہیں۔ او سیاہ کیوں ہے غلاف حرم چلو دیکھیں، سیاہ کیوں ہے غلاف حرم چلو دیکھیں، خدا کے گھر میں علم اور تعزیہ تو نہیں، خدا کے گھر میں علم اور تعزیہ تو نہیں۔ اور یہ آخری تین شعر لیکن خاص توجہ دیکھیں زبان کے شعر ہیں۔ کچل کے رکھ دیا شہ نے سوال بیعت کا، کچل کے رکھ دیا شہ نے سوال بیعت کا، بنا ضرور یہ سکہ مگر چلا تو نہیں، بنا ضرور یہ سکہ مگر چلا تو نہیں، بنا ضرور یہ سکہ مگر چلا تو نہیں۔ وہ ملا ہے حر کو مقدر یزید کو لانا، ملا ہے حر کو مقدر یزید کو لانا، اور در حسین سے خالی کوئی گیا تو نہیں، در حسین سے خالی کوئی گیا تو نہیں، در حسین سے خالی کوئی گیا تو نہیں، در حسین سے۔ آخری شعر، ابھی یزید پا لعنت ہوئی ہے مجلس میں، ابھی یزید پا لعنت ہوئی ہے مجلس میں، میں دیکھ لوں کسی چہرے کا رنگ اڑا تو نہیں، میں دیکھ لوں کسی چہرے کا رنگ اڑا تو نہیں۔ مرصع کلام بارگاہ ابا عبداللہ الحسین میں جناب عزادار اعظمی صاحب پیش فرما رہے تھے۔ اس سلسلے کے آخری شعر میں گزارش گزاروں جناب سلیم بلّہ پور سے تشریف لائیں، بارگاہ جناب مسلم بن عقیل میں اپنا خراج عقیدت پیش کریں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک مسئلہ اور ایک شعر ملاحظہ فرمانے۔ گونگی ہو ہر زبان اگر کربلا نہ ہو، گونگی ہو ہر زبان اگر کربلا نہ ہو، کیسے ہو پھر اذان اگر
قربان اگر کربلا نہ ہو، یہ چاندنی بھی اس کو لگے گی ستم کی دھوپ، یہ چاندنی بھی اس کو لگے گی ستم کی دھوپ، کعبہ ہو بے امان اگر کربلا نہ ہو، کعبہ ہو بے امان اگر کربلا نہ ہو، کعبہ ہو بے امان اگر کربلا نہ ہو۔ یہاں سے ایک مطلع چند اشعار اور ملاحظہ فرما لیں، مطلع حضور خان دیکھتا ہوں۔ جس کے سینے میں خدا علم کا دفتر رکھ دے، جس کے سینے میں خدا علم کا دفتر رکھ دے، وہ اگر چاہے تو کوزے میں سمندر رکھ دے، وہ اگر چاہے شب یسریٰ نے بلایا جسے نالین سمیت، شب یسریٰ نے بلایا جسے نالین سمیت، اس کے سائے کو خدا کیسے زمین پہ رکھ دے، اس کے سائے کو خدا کیسے زمین پہ رکھ دے۔ اور شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے۔ حکم حیدر سے جو پلٹا تو یہ بولا سورج، حکم حیدر سے جو پلٹا تو یہ بولا سورج، اب میرا نام بدل کے کوئی قمبر رکھ دے، اب میرا نام بدل کے کوئی قمبر رکھ دے۔ شیخ اسلام کی تبلیغ نہ ہوگی تجھ سے، شیخ اسلام کی تبلیغ نہ ہوگی تجھ سے، اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہوا بستر اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہوا بستر رکھ دے۔ اور بطور خاص شعر آخری شعر ملاحظہ فرمائیں گے، سراج بھائی دیکھیں گے۔ دیکھنا چاہے اگر کوئی غدیری منظر، دیکھنا چاہے
صرف قرآن کو قرآن کے اوپر رکھ دے. بر محمد آل محمد صلوات. میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزاروں خطیب مجلس عالی جناب عطا مہدی زید پوری صاحب سے تشریف لائیں. آج کی اس مجلس سے بسلسلہ شہادت جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو بیان فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين السيد المبيد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الصلوات. برادران ایمانی، بزرگان ملت، قرآن مجید کی انتہائی مشہور و معروف آیت جسے عنوان بیان قرار دیا ہے، پروردگار عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر اسی کے اوپر قائم رہے. تو جب انہوں نے توحید کا نعرہ دیا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، ربنا اللہ کا نعرہ دیا، تو اس کا انجام کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اسی کے اوپر وہ باقی رہے. اور جب باقی رہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس کا انجام یہ ہوا کہ ہمارے ملائکہ ان کی طرف نازل ہوئے اور ہمارا یہ پیغام لے کے نازل ہوئے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تمہارے لیے کسی طریقے خوف ہے نہ کسی طریقے کا ملال ہے. اور وہ ملائکہ انہیں اس جنت کی بشارت دے رہے تھے جس کا پہلے سے وعدہ کیا جا چکا ہے. برادران ایمانی، قرآن مجید کی یہ انتہائی مشہور و معروف آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے اس گروہ کی نشاندہی کی ہے کہ جس کا یہ نعرہ تھا، جس کا یہ کہنا تھا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے علاوہ کسی دوسری طاقت کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور صرف نعرہ ہی نہیں دیا بلکہ اس نعرے کے اوپر باقی رہے، کہا ثم استقاموا، اور پھر اس نعرے کے اوپر وہ قائم رہے. ربنا اللہ کا جو نعرہ دیا تھا اس کے اوپر باقی رہے. دیکھیے، نعرہ دے دینا آسان ہوتا ہے مگر اس پر باقی رہنا یہ آسان نہیں ہوتا ہے. پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ہمیں اپنا رب حقیقی مانتے ہو تو اس نعرے کے اوپر قائم رہو. اگر قائم رہو گے تو تمہیں فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ تمہارے اندر نہ خوف رہے گا، نہ تمہارے اندر ہراس رہے گا، نہ تمہارے اندر کسی طریقے کا رنج و ملال رہے گا، بلکہ تم ہماری اس جنت کے حقدار ہو جاؤ گے جس کا ہم نے پہلے سے تم سے وعدہ کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کا مکمل یقین اللہ کی طاقت کے اوپر ہوتا ہے
اور وہ ربنا اللہ کا اگر نعرہ دیتے ہیں، اس کے اوپر باقی رہتے ہیں، تو وہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ دنیا کے بڑے سے بڑے ظالم حکمراں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کے پیروں میں لغزش نہیں ہوتی ہے، ان میں استقامت کی کمی نہیں ہوتی ہے، ان میں جرأت کی کمی نہیں ہوتی ہے، ان میں ہمت کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں جرأت و ہمت کی کمی نہیں ہوتی؟ استقامت ان میں کیوں پائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی کسی طاقت کے اوپر جب انسان بھروسہ کرتا ہے تو پھر اس میں استقامت نہیں ہوتی، اس میں جرأت نہیں ہوتی۔ اما اس طاقت کے اوپر بھروسہ کرو جس سے بڑی کوئی طاقت نہ ہو، اس حاکم کے اوپر بھروسہ کرو جو حاکم حقیقی ہے۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کچھ چیزوں کو اپنی ذات سے مخصوص کر رکھا ہے۔ یہ کہہ دیا کہ دیکھو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ خصوصیات ہیں کہ اس میں کسی انسان کو دخل نہیں ہے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو پروردگار عالم نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے ہے امر۔ اللہ نے کہا دیکھو امر ہمارا حق ہے، یہ ہمارا اختیار ہے، تمہیں حکم دینے کا اختیار نہیں ہے، تمہیں امر کرنے کا اختیار نہیں ہے، تم حکم نہیں دے سکتے ہو۔ حاکم حقیقی ہم ہیں، حکم دینے کا اختیار ہمیں ہے۔ یاد رکھیے دنیا میں اگر انسان خوشامد خوری کے لیے کسی کو حاکم کہہ دے تو ایک الگ بات ہے، حقیقت یہ ہے کہ حاکم حقیقی سوائے خدا کے کوئی دوسری طاقت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ حاکم حقیقی صرف اللہ ہے، رب حقیقی صرف اللہ ہے، خالق حقیقی صرف اللہ ہے۔ لہذا اللہ نے کہا کہ دیکھو حکم دینا یہ ہمارا اختیار ہے، اس میں تمہاری کسی طرح کی مداخلت نہیں چلے گی، یہ حکم ہمارا اختیار ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے امر کو اپنا اختیار قرار دیا ہے، اسی طریقے سے پروردگار عالم نے کہا ہے کہ دیکھو خلق ہمارا اختیار ہے، خالق ہم ہیں، پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ ہو سکتا ہے اس مجمع میں کوئی کہے کہ خلق کے معنی کیا ہیں؟ خلق کے معنی تو بنانے کے ہوتے ہیں، خالق کہتے ہیں بنانے والے کے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ صاحب بناتے تو ہم بھی ہیں، اگر اللہ بناتا ہے تو کون سی بڑی بات؟ دیکھیے ہمارے بنانے میں اور اس مالک حقیقی اس خالق کے بنانے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اب اس خالق کے بنانے میں اور ہمارے بنانے میں فرق کیا ہے؟ مثال کے طور کے اوپر یہ ممبر ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، اس ممبر کو کسی انسان نے بنایا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بنانے والا کوئی نہ کوئی انسان ہوگا۔ مگر سچ بتائیے یہ ممبر کب بنا؟ کن حالات میں بنا؟ کن اسباب میں بنا؟ دیکھیے دنیا میں انسان بہت کچھ بناتا ہے، مگر کب بناتا ہے؟ اللہ کے بنانے میں اور ہمارے بنانے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم بناتے تو ہیں مگر اللہ کے پیدا کیے ہوئے اسباب و وسائل کے محتاج ہیں۔ جب تک وہ اسباب و وسائل پیدا نہیں کرتا تو ہم کچھ نہیں بنا پاتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر یہ لکڑی کا ممبر رکھا ہوا ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے، مگر لکڑی سے بننے والی چیزیں ہم نے کب بنائی؟ ممبر بنایا، کرسی بنائی، میز بنائی، دنیا کے ضروریات زندگی سے متعلق چیزیں ہم نے بنائیں، مگر یہ سب لکڑی سے کب ہمارے چیزیں بنی؟ کب ہم نے بنائی؟ یہ اس وقت بنائی کہ جب اللہ نے درخت کے شکل میں پہلے لکڑی کو پیدا کر دیا۔ اگر درخت پیدا نہ ہوتے تو ہم کچھ نہیں بنا سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کا پیدا کرنے والا خدا ہے، خدا کے پیدا کیے ہوئے اسباب کو بروئے کار لا کے اگر ہم کچھ چیزوں کو بنا لیتے ہیں تو ہم خالق نہیں ہو سکتے ہیں، ہم موجد ہو سکتے ہیں۔ موجد ہونا اور ہے، خالق ہونا اور ہے۔ ایک صلوات ہے محمد والے۔ ہم بناتے ہیں مگر اسباب و وسائل کی محتاجی کے ساتھ بناتے ہیں۔ جب اسباب و وسائل پروردگار پہلے سے پیدا کر دیتا ہے تب ہم کچھ بنا پاتے ہیں۔ بس یہیں سے فرق ہو گیا، ہم بناتے تو ہیں مگر اسباب و وسائل کی محتاجی کے ساتھ بناتے ہیں، اور وہ بنانے والا ایسا ہے کہ اسباب و وسائل سے بے نیاز ہو کے ایک لفظ کن کے ذریعے پوری کائنات کی تخلیق کر دیتا ہے۔ ایک صلوات ہے محمد والے۔
لہذا ہم بناتے ہیں تو اسباب و وسائل کے محتاج ہیں، اللہ اسباب و وسائل کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے خلق کے لیے اللہ نے کہا کہ خلق ہمارا اختیار ہے، اسی طریقے سے پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو رب ہونا یہ ہمارا اختیار ہے، پرورش ہم تمہاری کر رہے ہیں، دینے والے ہم ہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا کا کوئی انسان کہے کہ ہم بھی تو عطا کرتے ہیں، ہم بھی تو دیتے ہیں، جہاں آپ بھی دیتے ہیں اور دیتا اللہ بھی ہے، مگر آپ کسی کو کب عطا کرتے ہیں، آپ کسی کو کب دیتے ہیں؟ ہم اس وقت تک کسی کو کچھ دے ہی نہیں سکتے جب تک اللہ ہمیں اس لائق نہ بنا دے کہ ہم کچھ کسی کو عطا کر سکیں۔ ارے آپ کا دیا ہوا کچھ نہیں ہے، دیا تو اسی کا ہے، آپ تو صرف ذریعہ بنے ہوئے ہیں، اصل دینے والا وہ مالک حقیقی ہے، وہ رب حقیقی خدا ہے جو پکار پکار کے کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے مخصوص ہیں جو عالمین کا پرورش کرنے والا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد دینے والا اللہ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان اس وقت تک کچھ دے نہیں سکتا ہے کہ جب تک پروردگار عالم اسے کچھ کسی لائق نہ بنا دے اور کچھ عطا نہ کر دے۔ دنیا والے دیتے ہیں اور خالق کی عطا میں فرق کیا ہے؟ دنیا والے دیتے ہیں اور خالق کی عطا میں فرق کیا ہے؟ ہماری عطا میں اور خالق کی عطا میں، ہمارے دینے میں اللہ کے دینے میں فرق یہ ہے کہ ہم دن کے اجالے میں تو دیتے ہیں مگر شب کے سناٹے میں کچھ نہیں دیتے۔ جہاں دنیا والوں کے ہاتھ چھوٹے پڑ جاتے ہیں وہاں سے خالق کی عطا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے دینے والے ہوں گے جو دن کے اجالے میں تو دیتے ہیں مگر شب کے سناٹے میں نہیں دیتے۔ وہ مالک حقیقی اور حاکم حقیقی اور رب حقیقی ہے جو اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے ہم تمہاری گردن رگے گردن سے زیادہ قریب ہیں، آؤ ہم سے مانگ کے دیکھو۔ اگر دن کے اجالے میں شرمندگی محسوس کر رہے ہو تو آؤ شب کے سناٹے میں آؤ، 11 رکعت نماز شب ادا کرو، دیکھو ہم تمہاری بات سنتے ہیں یا نہیں اور تمہاری مانگ کو پوری کرتے ہیں یا نہیں۔ جس طریقے سے وہ خالق دن کے اجالے میں دیتا ہے اسی طریقے سے شب کے سناٹے میں بھی عطا کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ پہلا فرق، دنیا والے دن کے اجالے میں دیتے ہیں مگر شب کے سناٹے میں نہیں دیتے۔ وہ دینے والا ایسا ہے کہ جس طرح سے دن کے اجالے میں دیتا ہے شب کے سناٹے میں بھی اسی شان سے دیتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی انسان صاحب اقتدار ہو جاتا ہے، حاکم ہو جاتا ہے، صاحب حکومت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے یہاں حال کیا ہوتا ہے؟ حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے دروازے کے اوپر ایک نظام الاوقات لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہ نظام الاوقات کیوں لٹکایا جاتا ہے؟ کہ اب ہم عام آدمی نہیں رہے ہیں، ہم VIP ہو گئے ہیں، اب ہمارے ملنے کا وقت ہے، اب ہمارے کھانے کا وقت ہے، اب ہمارے آرام کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، ناشتے کا وقت ہے۔ نظام الاوقات لٹکا ہوا ہے، دیوار پہ لگا دیا جاتا ہے کہ آنے والا پڑھ لے کہ یہ وقت ملنے کا ہے، یہ وقت آرام کا ہے، یہ عوام سے ملنے کا وقت ہے، یہ خواص سے ملنے کا وقت ہے۔ دنیا کے لوگ جب صاحب اقتدار و حکومت ہو جاتے ہیں تو ان کے یہاں ملاقات کے لیے نظام الاوقات لٹکا دیا جاتا ہے۔ وہ حاکم حقیقی کی شان ہے کہ جہاں ملنے کے لیے کوئی نظام الاوقات نہیں ہے، وہ پکار پکار کے اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے تم دن کے اجالے میں ملنا چاہو تو ہم تم سے ملنے کے لیے تیار ہیں، شب کے سناٹے میں ملنا چاہو تو ہم تمہاری بات کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ یاد رکھو شرط یہ ہے کہ اگر تم صبح کو ملنا چاہتے ہو تو 2 رکعت نماز ادا کرو اور ہم سے ملاقات کرو، دیکھو ہم تمہاری بات کو سنتے ہیں یا نہیں۔ اور اگر دن کے اجالے میں ملنا چاہتے ہو تو آؤ ظہر کی 4 رکعت ادا کرو، عصر کی 4 رکعت ادا کرو، دیکھو ہم تم سے ملاقات کرتے ہیں نہیں، تمہاری بات کو سنتے ہیں نہیں۔ ہم ملاقات سب براہ راست ملنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جو مدعی ہے جو باتیں ہیں اس کو سن لے اور اس کی باتوں کو پورا کر دے۔ اگر مطالبات بغیر ملاقات کے پورے ہو جائیں تو اس سے بہتر کیا ہے؟ یہ دنیا کے صاحب
اقتدار ہیں کہ ملاقات کے بعد بھی مطالبات پورے نہیں کرتے ہیں، اور وہ حاکم حقیقی ہے جو براہ راست بندے سے ملتا بھی نہیں ہے، صرف نماز کے ذریعے کہتا آؤ ہم سے ملاقات کرو، ہم تمہاری بات کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وال۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنا پرورش کرنے والا اپنا رب مجھے تصور کرتے ہو تو تنہا رب ماننا کافی نہیں ہے، تنہا زبان سے یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم کو تم رب مان رہے ہو، مگر جو نعرہ تم نے دیا ہے ربوبیت کا ثم استقاموا، اس میں استقامت تو پیدا کرو، جرأت تو پیدا کرو، ہمت تو پیدا کرو۔ استقامت کا فائدہ کیا ہے؟ جرأت و ہمت کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب تک انسان کے اندر استقامت نہیں ہوتی ہے، جب تک جرأت نہیں ہوتی ہے، تو بغیر جرأت کے انسان اپنی بات دوسرے سے نہیں کہہ سکتا۔ جب آپ اپنی بات ہم سے نہیں کہہ سکتے ہیں تو خالق کی بارگاہ میں کیسے رکھیں گے؟ لہذا استقامت اور جرأت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی بات کو دوسرے تک پہنچائے، اور اس کے لیے استقامت کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں استقامت ہوتی ہے، جہاں جرأت ہوتی ہے، جہاں ہمت ہوتی ہے اور رب حقیقی کے اوپر یقین ہوتا ہے، تو پھر وہ انسان دنیا کے ظالم بادشاہوں کے سامنے اور حکمرانوں کے سامنے بھی کھڑا ہوتا ہے۔ تو کیونکہ استقامت ہے، رب حقیقی کے اوپر یقین ہے، اس طاقت کے اوپر یقین ہے جس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، تو اس جرأت، اس ہمت، اس استقامت کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنی بات ظالم تک پہنچا دیتا ہے، بادشاہ تک پہنچا دیتا ہے، حکمراں تک پہنچا دیتا ہے۔ اب جرأت کا اور ہمت کا فائدہ اگر صحیح معنوں میں تاریخ اسلام کی روشنی میں آج دیکھیں گے، دیکھیں بزدل سماج اپنی کوئی بات حکومت تک نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ہمیشہ وہی لوگ اپنی بات دوسرے تک پہنچاتے ہیں جن میں استقامت و جرأت و ہمت پائی جاتی ہے۔ جب تک جرأت و ہمت نہ ہوگی تو آپ کوئی بات دوسرے تک نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ لہذا جرأت جہاں ہوگی وہاں بزدلی نہیں ہوگی، اور جہاں بزدلی ہوگی وہاں جرأت نہیں ہوگی، وہاں استقامت نہیں ہوگی۔ اب جرأت و ہمت اور بزدلی میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، یزید نے اپنے دور میں جو مظالم کیے اور جو واقعات اس کے دور میں ہوئے، اس میں دو واقعے ہوئے۔ ایک واقعہ کربلا ہوا اور دوسرا واقعہ ابن زبیر کا قتل بھی ہوا یزید ہی کے زمانے میں۔ اب ان دونوں واقعات میں فرق کیا ہے؟ یزید مملکت اسلامیہ کا جب بادشاہ بنا تو کیا سمجھتے ہیں کہ 10-20 لوگوں نے مل کے بنا دیا تھا؟ پوری مملکت اسلامیہ، دیکھیں بادشاہوں کی تاریخ کیا ہے؟ بادشاہوں کی تاریخ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی بادشاہ ہو یا کوئی بھی حکمراں ہو، چاہے وہ بادشاہی حکومت ہو، شہنشاہی حکومت ہو، چاہے شہنشاہیت ہو، چاہے جمہوریت ہو، دنیا کا کوئی بھی حکمراں اس وقت تک حکمراں نہیں رہتا ہے جب تک اکثریت ساتھ میں نہ ہو۔ اکثریت کی تائید حاصل ہوتی ہے تب وہ بادشاہ رہتا ہے، اور جس دن اکثریت اس بات کا فیصلہ کر لیتی ہے کہ اس بادشاہ کو ہٹانا ہے تو اسی دن تختہ پلٹ دیا جاتا ہے۔ پھر وہ 1 منٹ کے لیے تخت حکومت کے اوپر بیٹھ نہیں پاتا ہے، جس کا ایک معمولی سا ثبوت یہ ہے کہ ابھی چند سالوں پہلے، 1 دہائی پہلے، ایک حکمراں تھے عرب کے علاقے میں جن کا بڑا دبدبہ تھا، جن کی حکومت کا بڑا نام تھا کہ ان کی سیکورٹی ایسی ہے، ان کے محل ایسے ہیں، ان کے CID ایسی ہے، ان کی پولیس ایسی، وغیرہ وغیرہ۔ مگر جب اکثریت اس بات کے اوپر اتر آئی کہ انہیں ہٹانا ہے تو یاد رکھیے پھر بساط حکومت سمٹنے میں کوئی ٹائم نہیں لگا، بساط حکومت سمٹ گئی، اور اس طرح سے سمٹی کہ 1 رات کا وقت بھی نہیں لگا۔ یہ اکثریت کا کمال ہوتا ہے۔ لہذا دنیا میں جب بھی کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو وہ اکثریت کے بھروسے ہوتا ہے۔ جب تک اکثریت چاہتی تب تک وہ بادشاہ اور حکمراں ہوتا ہے، جب اکثریت منحرف ہو جاتی ہے تو پھر وہ بادشاہ اور حکمراں نہیں ہوتا۔ یزید مملکت اسلامیہ کا سربراہ جو بنا تھا، بادشاہ جو بنا تھا، وہ تو ایک لوگوں نے نہیں بنایا تھا، بلکہ مملکت اسلامیہ کی اکثریت بیعت یزید میں چلی گئی تھی،
اور صرف مملکت اسلامیہ کا سوال نہیں، جسے ہم مدینہ کہتے ہیں، پورا مدینہ چند افراد کو چھوڑ کے پورا مدینہ بیعت یزید میں چلا گیا تھا۔ مدینے کی اکثریت یزید کے ساتھ میں تھی، امام حسین کے ساتھ میں نہیں تھی، وہ چند افراد تھے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میں تھے۔ اب ہمت اور جرأت چاہیے یزید جیسے ظالم حکمراں کا مقابلہ کرنے کے لیے، لہذا جب ولید کے بعد خط بھیجا گیا بیعت کے لیے تو اس میں تنہا امام حسین کا نام نہیں تھا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ 2 نام اور تھے، اور دونوں کا نام اتفاق سے عبداللہ تھا۔ ان دونوں سے مطالب بیعت امام حسین علیہ السلام 26 رجب کو جب مسجد النبوی میں تشریف لائے نماز مغرب کے لیے، تو صحن مسجد میں امام حسین علیہ السلام نے سوال کیا دونوں سے کہ آج ولید کے یہاں سے ایک غلام آیا تھا، ایک اس کا قاصد آیا تھا، اور اس نے بلایا ہے، تم جانتے ہو کیوں بلایا گیا دربار ولید میں، حاکم مدینہ کے دربار میں؟ انہوں نے کہا معلوم ہے۔ کیا معلوم ہے؟ کہ حاکم شان دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے بیٹے یزید کو بادشاہ مملکت اسلامیہ بنایا گیا ہے، اس کی بیعت کے لیے بلایا گیا۔ امام نے سوال کیا دونوں عبداللہ سے، بتاؤ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ تو دونوں نے صحن مسجد النبوی میں امام حسین کے سامنے کہا کہ ہم یزید جیسے فاسق کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کر سکتے۔ دونوں نے کہا، امام حسین نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا کہ ہم بھی یزید جیسے فاسق کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھیے کہ انکار بیعت صرف امام حسین نے نہیں کیا تھا، بلکہ انکار بیعت کا اعلان جو تھا وہ ان افراد نے بھی کیا تھا جن سے امام نے سوال کیا تھا، دونوں عبداللہ تھے۔ مگر انکار بیعت کے فارمولے کے اوپر کون کتنی دیر تک باقی رہا، کتنی دیر تک باقی رہا، اس کا اندازہ تو آپ تاریخ سے لگا سکتے ہیں۔ وہ کتابوں میں سب باتیں موجود ہیں، وہ نہیں پڑھنا ہے مجھے، مگر انکار بیعت کیا، انکار بیعت کے فارمولے پہ کتنی دیر باقی رہے۔ مدینے سے بھاگ کے گئے تھے مکے کہ سب جگہ مار دیے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، مگر خانہ کعبہ میں بچ جائیں گے، مگر وہاں بچے نہیں، وہاں بھی قتل کیے گئے اور بڑی بے دردی سے قتل کیے گئے، صحن خانہ کعبہ میں بٹھا کے سنسار کیے گئے تھے، اتنے پتھر مارے گئے تھے کہ دم توڑ دیا تھا پتھر کھاتے کھاتے۔ تو ایک طرف یہ عالم ہے، اور دوسری طرف امام حسین نے جو انکار بیعت کا فارمولہ دیا تھا اور جو اعلان کیا تھا، انکار بیعت کے فارمولے کے اوپر امام حسین مدینے سے لے کے کربلا تک باقی رہے، عصر عاشور تک باقی رہے، سر تن سے جدا ہو گیا، مگر انکار بیعت کے فارمولے کے اوپر لچک نہیں آئی، کوئی کمزوری پیدا نہیں ہوئی۔ یزید انکار کو اقرار میں تبدیل نہ کر سکا۔ اب عزیزان محترم، آخر یہ ہوا کیسے؟ جب انکار سب نے کیا تھا، انکار امام نے بھی کیا تھا اور ان 2 افراد نے بھی کیا تھا، دونوں عبداللہ نے کیا تھا، تو انکار کے اوپر اپنے فارمولے کے اوپر باقی کیوں نہیں رہے؟ انکار بیعت کا جو اعلان کیا تھا اس پر باقی کیوں نہیں رہے؟ اس کی وجہ صرف اتنی تھی کہ اگر 80-90 سال کے بوڑھے آدمی سے رات کے 12 بجے آپ کہہ دیجئے، فرض کیجئے وہ آپ کا ملازم ہے، آپ نے 12 بجے رات میں اسے اٹھایا، وہ 80 سال کا بزرگ ہے، اور اس سے آپ نے کہا کہ 2 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ایک میڈیکل اسٹور ہے، وہاں سے جا کے دوا لانا ہے۔ 80-85 سال کا 90 سال کا بوڑھا 2 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر پیدل جا سکتا ہے، آپ کے دباؤ میں چونکہ ملازم ہے، نوکر ہے، تو وہ چلا تو جائے گا، مگر جہاں اس کی طاقت و ہمت جواب دے دے گی وہیں کے اوپر وہ بزرگ بیٹھ جائے گا اور یہ کہے گا اب چاہے جو کچھ ہو، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ ایک 18 سال کا جوان ہے، آپ نے رات کے 12 بجے اسے اٹھایا اور کہا 4 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ایک میڈیکل اسٹور ہے، وہاں سے دوا لانا ہے۔ 18 سال کا جوان وہ دوڑتا ہوا جائے گا، دوڑتا ہوا واپس آ جائے گا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ 80 سال کے بوڑھے کے خون میں اتنی طاقت نہیں ہوتی
جتنے 18 سال کے جوان کے اندر طاقت موجود ہوتی ہے اور اس کے خون میں طاقت موجود ہوتی ہے. اب آپ نے جانا کہ انکار بیعت کا فارمولہ دیا تو گیا تھا مگر اس پر عمل نہ ہو سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے خون میں جتنا دم تھا، جس کے خون میں جتنا دم تھا، اتنی دوڑ تک، اتنی دوری تک وہ دوڑ لگا سکا. اب جس کی رگوں میں علی و فاطمہ کا خون دوڑ رہا تھا، وہ خون اتنا طاقتور تھا کہ کربلا تک دوڑ کے چلا گیا فاطمہ کا لال. مگر انکار بیعت کا فارمولہ جو مدینے میں دیا گیا تھا، اس فارمولے میں کسی طریقے کی لچک پیدا نہیں ہوئی. جو انکار مدینے میں تھا وہی انکار مکے میں ہے، وہی انکار زمین کربلا پر ہے، وہی انکار روز عاشورہ ہے، وہی انکار عصر عاشور ہے. یہ جرأت کہاں سے آئی؟ یہ ہمت کہاں سے آئی؟ یہ استقامت کہاں سے آئی؟ یہ طاقت خون میں کہاں سے آئی؟ یہ علی و فاطمہ کے خون کا اثر تھا جو حسین کی رگوں میں دوڑ رہا تھا. ایک صلوات بھیجیے محمد. امام حسین علیہ السلام نے کہا میں بیعت نہیں کر سکتا یزید کی، اس لیے کہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ امام حاکم مدینہ کے دربار میں گئے. حاکم مدینہ نے جس مقصد کے لیے بلایا تھا امام کے سامنے رکھا. وہ تمام واقعات آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے امام گئے. جناب علی اکبر ساتھ میں تھے، جناب عباس ساتھ میں تھے. حاکم مدینہ کے دربار کے باہر امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو روک دیا. امام تنہا گئے تھے ولید کے دربار میں، حاکم مدینہ کے دربار میں. اب امام حسین کے سامنے جب اس نے مطالبہ رکھا، دیکھیں جو ساتھی تھے ولید کے دربار کے باہر کھڑے تھے، ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا صرف حسین ابن علی تنہا تھا، فاطمہ کا لال تنہا تھا. یہ جرأت کہاں سے آئی؟ یہ ہمت کہاں سے آئی؟ یہ جرأت و ہمت اس لیے ہے کہ اس طاقت کے اوپر یقین ہے، اس حاکم حقیقی کے اوپر یقین ہے جو پکار کے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے مجھے اپنا رب مانا ہے تو اسی کے اوپر باقی رہو، قائم رہو. ثم استقاموا. اگر تم ہمیں اپنا رب مانو گے اور اس کے اوپر باقی رہو گے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ تمہارے اندر نہ خوف رہے گا نہ ہراس رہے گا. لہذا حسین ابن علی کا یقین اس خدا کی طاقت کے اوپر تھا. ولید کے دربار میں اکیلے گئے، مگر عالم یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی استقامت اور جرأت و ہمت میں کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے کہ رب حقیقی کے اوپر یقین ہے. اب امام حسین کے سامنے اس نے مطالبہ بیعت رکھا. جب مطالبہ بیعت رکھا کہ یزید سربراہ مملکت اسلامیہ ہو گیا، بادشاہ مملکت اسلامیہ ہو گیا، ہم نے آپ کو بلایا ہے بیعت یزید کے لیے. امام حسین نے ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو گفتگو کی ہے، اس گفتگو کا آغاز کہاں سے کیا؟ بس اسی کے اوپر مجلس ختم ہو جائے گی. امام حسین نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تو اس جملے سے کیا تھا، ولید تو مجھے نہیں جانتا، میں کون ہوں؟ میں نواسہ رسول ہوں. مجھے نہیں جانتا تم کون ہوں؟ میں وہ ہوں کہ میرے صحن میں، میرے گھر میں آیات قرآنی کا نزول ہوتا تھا. میرے صحن میں، میرے گھر میں ملائکہ کا نزول ہوتا تھا، ملائکہ آتے تھے. میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا لخت جگر ہوں، میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں. میں تمہارے یزید کی بیعت قبول نہیں کر سکتا، میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. اب اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یزید کا تعارف کرایا. یزید کون ہے؟ امام نے فرمایا کہ جس یزید کی بیعت کا تم مطالبہ کر رہے ہو، وہ یزید وہ ہے جو فاسق ہے، وہ یزید وہ ہے جو فاجر ہے. یہ یزید وہ ہے کہ جس کا بچپنا کتوں کے درمیان میں گزرا ہے. بس یہیں سے امام نے اپنے اور یزید کے درمیان میں فرق واضح کر دیا کہ یزید وہ ہے جس کا بچپنا کتوں کے درمیان میں گزرا ہے، اور میں وہ ہوں کہ میرا بچپنا چادر تطہیر کے نیچے گزرا ہے. میں صاحب آیے تطہیر ہوں. امام نے اپنے خطاب میں کہا کہ میری شان میں آیے تطہیر نازل ہوئی ہے، میری شان میں آیے استخلاف نازل ہوئی ہے، میری شان میں آیے مودت نازل ہوئی ہے.
تم مجھ سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو. اور اس کے بعد امام نے اپنا تاریخی فیصلہ سنایا کہ ولید سن لے، مجھ جیسا یزید جیسے کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا. امام حسین علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے. امام نے پہلے اپنا تعارف کرایا، پھر یزید کا تعارف کرایا، اس کے بعد کہا مجھ جیسا یزید جیسے کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا. امام کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو پہچان لو کہ حسین اور حسین والوں کا کردار کیسا ہوتا ہے. جو مجھ جیسا ہوگا وہ کبھی یزید جیسے کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا کہہ کے امام نے بتا دیا کہ یہ صرف میرے زمانے کا یزید نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں ایک یزید ابھرتا رہے گا، اور جو مجھ جیسا ہوگا وہ کبھی یزید جیسے کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا. ایک صلوات بھیجیے محمد وال. امام انکار بیعت کر کے ولید کے دربار سے باہر نکل آئے، اور اس کے بعد جب امام باہر آ گئے، وہ واقعات جو حالات بنے وہ بیان نہیں کرنا. امام باہر آئے، اور آنے کے بعد امام نے اپنے عزم کا اعلان کیا، اپنے ارادے کا اعلان کیا، اور آپ مدینے سے ہجرت کر کے مکے کی طرف تشریف لے گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے تھے تو اس وقت کچھ لوگ آئے جو مدینی ہی کے رہنے والے تھے. انہوں نے سوال کیا فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں آپ، کدھر کا ارادہ ہے؟ تو امام نے کیا جواب دیا تھا؟ دیکھیں مطالبہ ولید کے ذریعے یزید نے کرایا تھا، تو جواب سیدھا یہی ہونا چاہیے تھا کہ میں ملک یزید کو، حکومت یزید کو، سلطنت یزید کو فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میرا ٹکراؤ یزید سے ہے، میں یزید کی حکومت کے خلاف میں نے قیام کیا ہے، میں کھڑا ہوا ہوں. مگر امام نے یہ کچھ نہیں کہا، نہ یزید کا نام لیا، نہ ولید کا نام لیا، نہ حکومت کا نام لیا، نہ سلطنت کا نام لیا. کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ اگر امام کا مقصد قصر یزید کو فتح کرنا ہوتا اور قصر یزید کے اوپر جا کے اپنے فتح کے جھنڈے کو لہرانا ہوتا تو امام یزید کے قصر اور حکومت و سلطنت کا نام لیتے. مگر امام کا مقصد قصر یزید اور حکومت یزید نہیں ہے، وہ دنیا کے سلاطین ہوتے ہیں اور جو دنیا کے فاتح ہوتے ہیں، جو ملکوں کو فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ خود پیچھے ہوتے ہیں، ان کا جھنڈا آگے ہوتا ہے، اور جب فاتح ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے قصر کے اوپر جھنڈا لہرایا جاتا ہے. جہاں حکومت فتح کرنا ہو وہاں جھنڈا آگے ہوتا ہے، وہاں دشمن کے قصر کے اوپر جھنڈا لہرایا جاتا ہے. مگر یہاں ملک کی خواہش نہیں تھی، سلطنت کو جیتنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، مملکت حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، زمین پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں. کہا فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں؟ یزید کا بھی نام نہیں لیا، ولید کا بھی نام نہیں لیا. امام نے کہا کہ دیکھو اگر تم نے پوچھا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں تو جان لو میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. میں کہوں گا فرزند رسول مطالبہ بیعت ولید نے کیا، مطالبہ بیعت یزید نے کرایا، آپ کا ٹکراؤ یزید اور ولید سے ہونا چاہیے، یہ امت درمیان میں کہاں سے آ گئے؟ تو عجب نہیں. فرزند رسول جواب دے امت کا نام اس لیے آیا کہ یزید پیدا یزید نہیں ہوا تھا، اسے یزید بنانے والا معاشرہ تھا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس معاشرے کی کیوں نہ اصلاح کر دی جائے. جس نے یزید کو یزید بنایا، فرعون کو فرعون بنایا، نمرود کو نمرود بنایا. ایک صلوات پہ دیجئے محمد. فرعون پیدا فرعون نہیں ہوا تھا، نمرود پیدا نمرود نہیں ہوا تھا، یزید پیدا یزید نہیں ہوا تھا. فرعون دین ہے معاشرے کی، نمرود دین ہے معاشرے کی، یزید دین ہے معاشرے کی. معاشرے کی دین اس لیے ہے کہ جس وقت فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، سب نے ہاتھ باندھ کے کہا جی حضور آپ نے کہہ دیا بس میں نے مان لیا. غلطی اس کی نہیں تھی، جتنی بڑی غلطی اس کی ہے جو اپنے کو رب کہہ رہا تھا، سب سے اعلیٰ رب کہہ رہا، اس سے بڑی غلطی تو اس معاشرے کی تھی جو اسے رب مان رہا تھا.
جو ہاتھ باندھے کھڑا تھا کہہ رہا تھا جی ہاں آپ نے کہہ دیا کہ ہم سب سے اعلیٰ رب ہیں، ٹھیک ہے آپ رب ہیں سب سے. اب اس کا انجام کیا ہوا؟ فرعون ایک ظالم حکمراں تھا. کسی بھی ظالم کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے جس ملک کا وہ حکمراں ہوتا ہے اس ملک کی عوام کو دھمکانے کی کوشش کرتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے. اب دھمکیاں کیسی دی جاتی ہیں؟ کبھی کبھی دھمکی یہ دی جاتی ہے کہ ہم شہر میں رہنے نہیں دیں گے، ہم تمہارے جو آمدنی کے اسباب ہیں انہیں ختم کر دیں گے وغیرہ وغیرہ. سب سے آخری دھمکی جو ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم تمہیں پھانسی دے دیں گے. پھانسی سے بڑی کوئی دھمکی نہیں ہوتی. چنانچہ قرآن مجید میں فرعون اپنے کو سب سے اعلیٰ رب کیوں کیسے منواتا تھا قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. قرآن کہتا ہے کہ فاستخف قومه فأطاعوه إنه كانوا قوما فاسقين. فرعون لوگوں کو اپنی اطاعت میں کیوں لے لیتا تھا؟ اپنی بات وہ کیوں منوا لیتا تھا؟ اس لیے منوا لیتا تھا کہ وہ خائف کرتا تھا، خوفزدہ کرتا تھا، اور خوفزدہ کرنے کے بعد وہ اپنی بات کو منوا لیتا تھا. یزید خوفزدہ کیسے کرتا تھا، وہ بات کیوں منوا لیتا تھا، سب کو اپنی اطاعت میں کیوں لے لیتا تھا؟ اس لیے لے لیتا تھا کہ معاشرے کا معاشرہ فاسق ہو گیا تھا. جب معاشرہ فاسق ہو جاتا ہے تو کبھی مومن حکمراں نہیں ہوتے، ہمیشہ فرعون اور یزید جیسے حکمراں ہوتے. معاشرہ فاسق ہو گیا تھا، لہذا جب معاشرہ فاسق ہو گیا تو فرعون حکمراں بن گیا. جب فاسق معاشرہ ہو جاتا ہے تو فاسق معاشرے کی پہچان یہ ہے کہ وہ بزدل ہو جاتا ہے. جب بزدل ہو جاتا ہے تو بزدل انسان ہو یا بزدل قوم ہو یا بزدل معاشرہ ہو، جب معاشرے کا معاشرہ اور قوم کے قوم بزدل ہو جاتی ہے تو پھر وہ ظالم حکمرانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتی، بلکہ وہ ظالم حکمرانوں کے سامنے سر جھکا کے کھڑی ہو. دنیا میں وہی قومیں ظالم حکمرانوں کا مقابلہ کرتی ہیں کہ جن کے اندر استقامت پائی جاتی ہے، جرأت پائی جاتی ہے. اب انجام کیا ہوا؟ فرعون نے کہا ہم سب سے اعلیٰ رب ہیں، اس نے خائف کیا، لوگوں کو اطاعت میں لے لیا، اس لیے کہ پورا معاشرے کا معاشرہ، قوم کے قوم سب فاسق ہو گئی تھی. مگر سب فاسق ہو گئی تو زمین اللہ کے ماننے والوں سے خالی نہیں تھی. اس وقت بھی اللہ کے رب حقیقی کے ماننے والے تھے. لہذا وہ فرعون جو دھمکی دیتا تھا تو پوری مملکت لرز جاتی تھی. اسی فرعون کے دربار میں، اسی حکمراں کے دربار میں جناب موسیٰ، جناب ہارون تنہا کھڑے تھے. کون تھا موسیٰ کے ساتھ میں؟ لشکر لے کے گئے تھے. ایک جناب ہارون ساتھ میں تھے جو ان کے حقیقی بھائی تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. جس وقت جناب موسیٰ دربار فرعون میں پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ اس نے سوال کیا موسیٰ کیوں آئے ہو؟ تو جناب موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ وہ جواب بھی قرآن کے دامن میں محفوظ ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا میں تیری ہدایت کے لیے آیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. جیسے اس سر دربار فرعون موسیٰ نے اپنی ہدایت و نبوت کا اعلان کیا، وہ فرعون جس کے سامنے کوئی زبان نہیں کھول سکتا تھا، اس کے سامنے موسیٰ کھڑے ہوئے کہہ رہے ہم تمہاری ہدایت کے لیے آئے ہیں، تمہیں راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، ہم تمہارے درمیان میں نبی بن کے آئے ہیں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. بس جیسے ہی نبوت کا اعلان کیا اور ہدایت کا اعلان کیا، وہاں تو سارے انتظامات پہلے ہی سے موجود تھے. انہوں نے اشارہ کیا، ادھر فرعون نے اشارہ کیا، کچھ ساحر نکل کے آئے، اور نکل کے آنے کے بعد انہوں نے اپنی رسیوں کو، چھڑیوں کو ڈالا. بس جیسی رسیوں کا ڈالنا تھا، چھڑیوں کا ڈالنا تھا کہ وہ سانپ میں تبدیل ہو گئی. بھائی ادھر سانپ میں تبدیل ہونا تھا تو جس وقت وہ ساحر، وہ جادوگر، وہ فرعون کے بلائے ہوئے تھے، وہ موسیٰ کے ساتھ نہیں آئے تھے، وہ سب ان کے درباری تھے ساحر. جب انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی اور چھڑیاں ڈالی، وہ سانپ میں تبدیل ہوئے. بس جیسی سانپ میں تبدیل ہونا تھا اور جس وقت وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے، ساحرانہ طاقت و قوت کا، تو انہوں نے قسم کھائی تھی. قسم کیا تھی؟ بے عزت فرعون، قسم ہے عزت فرعون کہ ہم ہی لوگ جیتیں گے، ہم ہی لوگ غالب آئیں گے. جب رسیاں پھینک رہے تھے، چھڑیاں ڈال رہے تھے تو کہہ رہے تھے بے عزت فرعون، قسم ہے عزت فرعون کہ ہم ہی لوگ غالب آئیں گے، ہم ہی جیتیں گے. ادھر انہوں نے رسیاں ڈالی، وہ سانپ میں تبدیل ہوئی. ادھر جبرائیل نے اشارہ کیا،
موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، ادھر عصا کا پھینکنا تھا کہ عصا اژدہے میں تبدیل ہو گیا، ان سانپوں کو اس اژدہے نے نگل لیا۔ بس جیسی سانپوں کو اژدہے نے نگلا، ان ساحروں نے ایک مرتبہ پیشانی موسیٰ کی ہیبت کو دیکھا۔ ہیبت موسوی اور جلالت موسوی دیکھنے کے بعد وہ ساحر سمجھ گئے کہ آج مقابلہ کسی ایسے ویسے سے نہیں ہے، آج مقابلہ کسی فنکار سے ہے، کسی صاحب فن سے ہے۔ اما صاحب فن کی قدر وہی کرتے ہیں جو خود فنکار ہوتے ہیں، جو خود فنکار نہیں ہوتے وہ کبھی فنکار کی قدر نہیں کر سکتے۔ ارے دربار تو ہزاروں کا تھا، مجمع تو ہزاروں کا دربار فرعون میں تھا، مگر فنکار کوئی نہیں تھا، فنکار صرف یہ ساحر تھے۔ ان ساحروں نے جب موسیٰ جیسے صاحب فن کو دیکھا تو سمجھ گئے موسیٰ ہم سے بڑا فنکار ہے، صاحب فن ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی کہہ رہے تھے بعزت فرعون، ابھی کہہ رہے تھے بعزت فرعون، تھوڑی دیر کے بعد وہی ساحر ہیں جو موسیٰ کے قدموں کے اوپر سر رکھے ہوئے کہہ رہے ہیں قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، قسم ہے اس رب کی کہ جو عالمین کا رب ہے، اور اس رب کی قسم جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے۔ ان ساحروں نے بتا دیا کہ اب تک اس ظالم کو ہم رب سمجھتے تھے، رب یہ نہیں ہے، رب وہ ہے جو موسیٰ کا رب ہے، جو عالمین کا رب ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و اب جب انہوں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین، ہم اس رب کے اوپر ایمان لائے جو عالمین کا رب ہے، موسیٰ کا رب ہے، ہارون کا رب ہے، تو اعلان اگر کرنا ہی تھا تو ایمان وہیں کے اوپر مکمل ہو جاتا جہاں پہ کہہ دیا تھا قالوا آمنا برب العالمین، ایمان مکمل ہو گیا تھا۔ موسیٰ کا نام نہ بھی لیتے تب بھی ایمان مکمل تھا، ہارون کا نام نہ بھی لیتے تب بھی ایمان مکمل تھا، مگر موسیٰ کا نام کیوں ساحروں نے لیا؟ اس لیے وہ سمجھ رہے تھے کہ فرعون بڑا چالاک ہے، اپنے مجمع کو سمجھانے کے لیے کہتا ہم ہی تو عالمین کے رب ہیں، اس لیے کہ جاہل مجمع کو سمجھا لے جانا بہت آسان ہوتا ہے، فوراً کہہ دیتا ہے جو عالمین کے رب کا نام لے رہے ہیں ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لہذا ان ساحروں نے کہا کہ دیکھو اب تک ہم تمہیں رب مانتے تھے، مگر اب میرا رب وہ ہے جو عالمین کا رب ہے، اور یہ اپنے دماغ سے نکال دو کہ عالمین کے رب تم ہو، عالمین کا رب وہ ہے جو موسیٰ کا رب ہے، ہارون کا رب ہے، یعنی بتا دیا کہ اب ہم تمہیں رب ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب اندازہ، اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرعون نے دھمکیاں دینا شروع کی، کہا تم جانتے نہیں ہو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا نتیجہ ہوگا، کیا انجام ہوگا؟ کا انجام یہ ہوگا کہ ہم تمہیں پھانسی دے دیں گے، پہلے کا ہاتھ کاٹ دیں گے، پیر کاٹ دیں گے، کہا ہاتھ کاٹ دو، پیر کاٹ دو، جب دیکھا نہیں مان رہے ہیں تو کہا ہم تمہیں پھانسی دے دیں گے۔ جب پھانسی کی بات آئی، جب انہوں نے دیکھا کہ اب جان جا رہی ہے، اب پھانسی سے بڑی کوئی دھمکی نہیں ہو سکتی ہے، تو بس یہی وہ منزل ہوتی ہے جہاں پر انسان یہ فیصلہ کرے کہ جان دینا چاہیے یا جان بچانا چاہیے۔ دیکھیے مسئلہ جان کا نہیں ہوتا ہے، مسئلہ ایمان کا ہوتا ہے۔ اگر ظالم مارنا چاہتا ہے تو مار تو دے گا، مگر جب جان جا رہی ہے تو عقل مندی یہ ہے کہ جان جا رہی ہے تو جائے، مگر کم سے کم ایمان کا دامن تو محفوظ رہے، دولت ایمانی تو ہمارے پاس رہے۔ لہذا ان ساحروں نے کہا اگر تم پھانسی دینا چاہتا ہے تو دے دے، اور اس کے بعد اس نے جب کہا ہم پھانسی دے دیں گے تو ان ساحروں نے کہا کہ دیکھ فرعون اگر تو پھانسی دینا چاہتا ہے تو دے دے، مگر اب ہم موسیٰ کے رب کو رب مان چکے، اب ہم منقلب ہونے والے نہیں ہیں، اب تمہاری طرف پلٹنے والے نہیں ہیں۔ یعنی جو رب حقیقی کے اوپر یقین رکھتا ہے پھر وہ دنیا کی کسی طاقت کو رب اور حاکم تصور نہیں کرتا ہے، اور یہ بتا دیتا ہے کہ ہمارا رب حقیقی وہ خدا ہے کہ جس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہو سکتا، کوئی حاکم نہیں ہو سکتا ہے۔ بس عزیزان محترم، امام حسین علیہ
والسلام جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نانا کے امت کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، امام کیوں کہہ رہے تھے؟ یہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ جس طریقے سے فرعون نے پورے معاشرے کو ڈرا کے دھمکا کے اس کے فسق و فجور کا فائدہ اٹھا کے اپنے کو رب منوا لیا ہے، اسی طریقے یزید نے بھی پورے معاشرے کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کے اپنے کو بادشاہ مملکت اسلامیہ تسلیم کرا لیا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ یزید کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ تو آواز اٹھانے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اس معاشرے کی اصلاح کی جائے جس معاشرے نے اسے یزید بنایا ہے، مملکت اسلامیہ کا سربراہ بنایا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل پڑے اور مکے کے سرزمین کے اوپر آئے۔ جو انکار بیعت کا اعلان مدینے میں کیا تھا وہی مکے میں تھا، وہی زمین کربلا پہ تھا، وہی عصر عاشور ہے۔ انکار بیعت کے فارمولے میں کسی طریقے کا کوئی بدلاؤ نہیں آیا، کوئی لچک پیدا نہیں ہوئی، یہاں تک کہ فاطمہ کے لال کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، سر نو کے نیزہ کے اوپر پہنچ گیا۔ مگر مخدرات عطرت و طہارت کی طرف سے انکار بیعت کا اعلان جو امام حسین علیہ السلام نے کیا تھا، اسی اعلان کے اوپر وہ سب باقی رہے جنہیں اسیر کر کے کربلا سے شام تک لے جایا گیا تھا۔ یعنی عزم میں کوئی کمی نہیں ہے، جرأت میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ارباب مجلس بات ختم ہو گئی، مجلس تمام ہو گئے، ذکر چلا تھا کہ امام حسین بھی یزید کے زمانے میں شہید کیے گئے، ابن زبیر کا واقعہ بھی یزید کے زمانے میں ہوا۔ تاریخ کی دنیا میں دونوں واقعات موجود ہیں، کتابوں میں دونوں واقعات موجود ہیں۔ تاریخ لکھنے والا ہمارا اور آپ جیسا انسان نہیں تھا، تاریخ لکھنے والا وہی تھا، اسی معاشرے کا تھا جس معاشرے کا یزید تھا۔ اب جب تاریخ لکھی گئی تو تاریخ کی دنیا میں امام کا نام آیا تو شہید کی حیثیت سے آیا، امام کا نام آیا تو شہید آدم کی حیثیت سے آیا، سید الشہداء کی حیثیت سے آیا۔ مگر ابن زبیر کا جب نام آیا، حالانکہ یزید نے انہیں بھی قتل کرایا تھا، مگر جب ان کا نام آیا تو صرف مقتول کی حیثیت سے آیا، شہید کی حیثیت سے نہیں آیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب دونوں کو یزید نے قتل کرایا تھا تو ایک کا نام شہید آدم کی حیثیت سے آیا، سید الشہداء کی حیثیت سے تاریخ میں آیا، اور دوسرے کا نام صرف مقتول کی فہرست میں رہ گیا۔ تو بات صرف اتنی تھی کہ ابن زبیر کا نام مقتول کی حیثیت سے کیوں آیا اور امام حسین کا نام شہید کی حیثیت سے کیوں آیا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ امام حسین کا قتل جرأت و ہمت و استقامت کی علامت ہے، ابن زبیر کا قتل بزدلی کی علامت تھا۔ لہذا جس کا قتل بزدلی کی علامت ہے اس کا نام تاریخ لکھنے والے نے مقتول کی حیثیت سے لکھا، جس نے پوری جرأت و ہمت کا مظاہرہ کیا ہے جب اس کا نام آیا تو مقتول کی حیثیت سے نہیں آیا، شہید کی حیثیت سے آیا، شہید آدم کی حیثیت سے آیا، سید الشہداء کی حیثیت سے آیا۔ ارباب ادا بات ختم ہو گئی۔ آج 8ویں ذی الحجہ کی تاریخ نکل گئی، 9ویں ذی الحجہ کی شب آ گئی ہے۔ عزیزو یہ شب شہادت جناب مسلم ابن عقیل ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل نے کس جرأت و ہمت کا مظاہرہ کیا ہے؟ جس وقت آپ لہو لہان تھے، پیاس کی شدت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے ہونٹ سوکھے ہوئے تھے، لب سوکھے ہوئے تھے، زبان خشک ہو گئی تھی، دہن سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، اور اس کے بعد جس وقت آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا اور اس وقت کسی نے ابن زیاد ہی کے آدمی نے، اس کے غلام نے کہا کہ امیر کے سامنے آئے، امیر کو سلام نہیں کیا۔ اس منزل کے اوپر جناب مسلم نے جس استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، جس جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، جس حق گوئی کا مظاہرہ کیا ہے، جناب مسلم نے یہی تو کہا تھا کہ دیکھو میرا کوئی امیر نہیں ہے، میرا بس ایک امیر ہے جسے حسین ابن علی کہتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی میرا امیر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جناب مسلم ابن عقیل نے کہا کہ میں پیاسا بہت ہوں، مجھے پانی پلا دیا جائے۔ جس وقت ابن زیاد تک یہ آواز پہنچی مسلم ابن عقیل کی
تو اس نے ایک ایسا جملہ استعمال کیا جو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. بہرحال ایک غلام نے لا کے پانی دیا. جب پانی دیا تو جناب مسلم نے پانی پینا چاہا، مگر چونکہ لب جو تھے ان سے خون بہہ رہا تھا، ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا، وہ خون پانی میں مل گیا. بجیسی پانی میں خون ملا، جناب مسلم ابن عقیل نے کہا کہ اب میری قسمت میں پانی نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر جناب مسلم ابن عقیل نے جس وقت ابن زیاد نے کہا ہے کہ میں تمہیں اس موت سے دو چار کروں گا، اس طرح کی موت دوں گا کہ آج تک اس طرح کی موت سے کوئی دو چار نہ ہوا ہوگا، تو جناب مسلم نے اس مرحلے میں بھی جرأت کا مظاہرہ کیا. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ظالم سے کہا ارے کیسی موت دے گا؟ ویسی ہی موت تو دے گا جیسے فرعون و نمرود نے دے کے ظالموں کی فہرست میں اپنے نام کو نمایاں کیا ہے. تو بھی اپنا نام ظالموں کے فہرست میں نمایاں کرے گا، کوئی ایسا ظلم کرے گا جو آج تک کسی ظالم نے نہیں کیا ہے. یہ جناب مسلم ابن عقیل کی جرأت و ہمت تھی. اور اس کے بعد جس وقت جناب مسلم کے لیے حکم دیا گیا کہ انہیں کوٹھے پہ لے جا کے انہیں نیچے پھینک دیا جائے، جس وقت آپ کے سر کو تن سے جدا کیا گیا اور جس وقت آپ کو کوٹھے پہ لے جایا گیا، جس وقت کوٹھے سے آپ کو دھکا دے کے زمین پر پھینکا گیا، عزیزو یہ مظالم تھے کہ جو عام حالات میں اور جگہ آپ کو نہ ملیں گے، مگر اس عالم میں بھی استقامت کا عالم یہ تھا، جرأت کا عالم یہ تھا کہ جب جلاد تلوار لے کے بڑھا چاہا کہ قتل کر دے تو جناب مسلم نے بس ایک ہی بات کہی تھی، مجھے اتنا موقع دے دو کہ میں 2 رکعت نماز ادا کر سکوں. 2 رکعت نماز کا موقع ملا، مسلم نے نماز ادا کی. ایک مرتبہ مسلم نے مکے کا رخ کر کے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. اے فرزند رسول آپ کوفے کی طرف نہ آئیے گا، کوفے والوں نے بے وفائی کی. ارے مسلم شہید کر دیے گئے، پیروں میں رسیاں باندھی گئی، لاش کو گلیوں میں گھمایا گیا، سر کو داروں نے مارا، بے آوازہ کے حویزہ کر دیا گیا. ارباب اعضاء مجلس ختم ہو گئے. ادھر فاطمہ کا لال مکے سے چلا، ابھی کوفے اور مکے کے درمیان میں تھا کہ ایک منزل کے اوپر امام پہنچے. کیا دیکھا؟ کوفے کی طرف سے ایک سوار آ رہا ہے. ایک مرتبہ امام نے عباس سے کہا عباس جاؤ اس سوار سے جا کے پوچھو کیا یہ کوفے سے آ رہا ہے، میرے بھائی مسلم کا کچھ حال جانتا ہے. جناب عباس اس سوار کے قریب گئے اور قریب جانے کے بعد پوچھا کیا تو کوفے سے آ رہا ہے؟ کہا ہاں میں کوفے سے آ رہا ہوں. کہا تمہیں کچھ مسلم ابن عقیل کا حال معلوم ہے؟ اس نے سوال کیا تم مسلم ابن عقیل کے کون ہو؟ کہا میں ان کا بھائی ہوں. مسلم میرے بھائی تھے، میرے مولا حسین نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا. اس سوار نے سر سے امامہ پھینک دیا. کہا جب ہم کوفے سے چلے تھے تو مسلم شہید ہو چکے تھے، پیروں میں رسیاں باندھی گئے تھے، لاش کو گلیوں میں گھمایا جا رہا تھا، سردار الامارہ پہ آویزہ کر دیا گیا تھا. حضرت عباس واپس آئے، امام سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا عالم تنہائی میں بھائی شہید ہو گیا. بھائی کی شہادت کی خبر سنی، کہا خیمے نصب کرو، اب یہ قافلہ آگے نہیں بڑھے گا، پہلے صفِ ماتم بچھائی جائے گی. خیمے نصب ہوئے، ارباب اعضاء بس ایک جملہ اور بات تمام ہو جائے گی. جب خیمے نصب ہونے لگے اور امام کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا تو ایک مرتبہ زوجہ جناب مسلم ابن عقیل نے کنیز سے سوال کیا کہ یہ خیمے کیوں نصب کیے جا رہے ہیں، یہ قافلہ کیوں روک دیا گیا؟ کنیز نے کہا بی بی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے والی و وارث کو عالم غربت میں شہید کر دیا گیا. بجیسی مسلم کی شہادت کی خبر خواہر ابو الفتح عباس نے سنی، ارے اپنی پیشانی کو چوبے محمل پہ پٹک دیا، آواز دیے
میرے والیو وارث، ارے عالم غربت میں کیسے موت آئی ہوگی؟ بہن کے گریے کی آواز جب عباس کے کانوں میں ٹکرائے تو شیر بہن کی محمل کے قریب آیا، آگے پردہ اٹھا کے کہا اے بہن، کہیں بہادر بھائیوں کی بہنیں رویا کرتی ہیں؟ یہ کہہ کے تسلی و دلاتا دیا۔ میں کہوں گا مولا، آج کربلا اور کوفے کے درمیان میں آپ نے ایک بہن سے یہ کہا کہیں بہادر بھائیوں کی بہنیں رویا کرتی ہیں، اے مولا فریاد الغیاث، عصر کے بعد کربلا میں آ جائیے گا، جہاں زینب بے ردا ہوگی، ام کلثوم بے ردا ہوں گے، سکینہ کے تماچے مارے جا رہے